جو بی بی نے آواز سنی پیغمبر اسلام کے رونے کی، بی بی کہتی ہے کہ میں سمجھ گئی کہ آپ وحی کا نزول نہیں ہے۔ اب جبرائیل واپس چلا گیا، میں نے دروازہ کھولا، بی بی کہتی ہے کہ میں نے دیکھا کہ پیغمبر اسلام اپنے بستر پر لیٹے حسین کو اپنے سینے پر سلایا، کبھی حسین کے ہاتھ ٹوٹتے ہیں، کبھی حسین کا منہ چومتے ہیں، کبھی حسین کی گردن کا بوسہ دیتے ہیں۔ میں نے کہا یا رسول اللہ یہ کیا اتنا پیار حسین کے ساتھ؟ کہا ام سلمہ یہ کیا بتاؤں، ابھی جبرائیل آیا ہے اور اس نے میرے سامنے حسین کی شہادت بیان کی۔ یا رسول اللہ یہ چوم کیوں رہی تھی، کبھی ہاتھ، کبھی چہرہ، کبھی گردن؟ کہا جبرائیل نے بتایا کہ یہ حسین اتنا زخمی ہوگا، تلواروں کے زخم، تیروں کے زخم، نیزوں کے زخم، جہاں جہاں اسے نیزے، تلواریں، تیر لگ رہے ہیں میں وہ نشان چنتا، میں وہ نشان چنتا۔ اور اس کے بعد پیغمبر اسلام نے کہا میں سلمہ یہ میرا حسین کربلا کے میدان میں 3 دن کا بھوک اور پیاس، جبرائیل نے مجھے کہا یہ حسین کی ذات، میں نے شاید اشرف محرم کی مجلس میں کہا کہ ذات لاعلمی کی وجہ سے پڑھ رہے تھے کہ مدینے کی گلیوں میں کھیلتے تھے یا کھیل رہے تھے، معصوم کھیلا نہیں کرتے، یہ یاد رکھنا۔ اس گھر کا بچہ بھی، اس بچے کا اٹھنا بیٹھنا جو ہے وہ امر الہی کا پابند ہوتا ہے، یہ کھیلتے نہیں ہیں۔ ان کے جسم کی ہر حرکت جو ہے وہ ہمارے لیے ایک نمونہ ہوتی ہے، ہمارے لیے ایک سبق ہوتی ہے۔ آپ نے سنا ہوگا امام حسین علیہ السلام کا بچپنا، اور آپ کے میرے نبی جس نبی کے ہم امتی ہیں، مسجد میں صحابہ کے سامنے حضور تقریر کر رہے تھے، شریعت بیان کر رہے تھے، حلال حرام کے مسئلے بتا رہے تھے۔ اتنے میں شیعہ سنی کتابوں کے اندر روایت موجود ہے، حسین کا بچپنا تھا، عربی لباس میں نہ حسین، عربوں کے لباس میں عبا ہوتی ہے، چھوٹی بچہ ہوتا چھوٹی ہوتی ہے، بڑا ہوتا اس کے گھر کوئی ساتھ۔ امام حسین علیہ السلام نے عبا پہنی اور پیغمبر منبر پر ہیں، حسین نے مسجد کے دروازے سے اندر قدم رکھا اور عبا کے اندر امام حسین کا دامن بولت گئے اور حسین گرنے لگے، ابھی گرے نہیں تھے، پیغمبر تقریر کر رہے تھے، باز فرما رہے تھے، حلال حرام بتا رہے تھے، شریعت بتا رہے تھے۔ جیسے حسین کا پاؤں الجھا نہ، گرنے لگے، نبیوں کے سردار میں بجلی سے تیز سفید کے ساتھ دوڑتے تھے، قابل اس کے کہ حسین زمین پر گرتے تھے، نبی نے منبر چھوڑ کر دوڑتے ہوئے مجمع کو چیرتے ہوئے اپنے نواسے کو گرنے نہیں دیا، بلکہ پیغمبر نے خود اٹھایا۔ اور خدا یہ بظاہر بڑی آسان ہے یہ بات کرنا، لیکن ان کو ان کی پچھلی باریکی کو سمجھنا ہے، اس میں راز کیا ہے۔ میں تقریر کر رہا ہوں، میرا پوتا بھی آیا ہوا، میرا بیٹا بھی آیا ہوا، اسی تقریر کے دوران بیٹا یہ پوتا دروازے سے داخل اور گرنے لگے، اور میں تقریر چھوڑ کر مجلس چھوڑ بھاگ کر بیٹے کی طرف جاؤں، اس کو اٹھانے کے لیے سارا مجمع کہے گا کہ عجیب مولوی کہ مجلس حسین ہو رہی تھی اور مجلس چھوڑ کر پوتے کی سی بڑے اس کو پڑی ہوئی اور اس کو اٹھانے کے لیے۔ وہ شخص جی اگر وہ ہمارے بچوں کی طرح حسین ہوتے تو پھر پیغمبر کے لیے یہ بات جو ہے وہ عیب تھا۔ پیغمبر جو بیان کر رہے تھے وہ دین بیان کر رہے تھے، شریعت بیان کر رہے تھے، اور جس کو اٹھایا تھا
اگر وہ عام بچہ ہوتا تو کبھی نہ اٹھاتے. پیغمبر کا حسین کو دوڑ کر اٹھانا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ ہمارے بچوں جیسا ہے. اگر پیغمبر دین کی تبلیغ کر رہے تھے حسین بھی کی، بلکہ دین کا محافظ تھا حسین. پیغمبر نے دوڑ کر صرف اٹھایا نہیں، سینے سے لگایا، اٹھا کر ممبر پر آئے. جہاں پہلے گفتگو اور تقریر فرمائی، ممبر پر بیٹھ کر پیغمبر نے جو پہلے تقریر کر رہے تھے، شریعت بتا رہے تھے، اس کو وہیں پر روک کر چاہیے بھی یہ تھا کہ جہاں تقریر چھوڑی تھی وہیں سے شروع کر، لیکن نہیں. بخدا روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ اب نبی نے حسین کو اٹھایا اور یوں دونوں ہاتھوں پر اٹھا کر صحابہ کے سامنے، اور صحابہ سے دیکھ کر کہتے ہیں اے صحابہ عارفو ھذا حسین منی وانا من الحسین. اے میرے صحابہ اسے پہچانو، یہ حسین مجھ سے ہے، میں اس سے حسین. صحابہ کے بارے میں پہلی روایت جو پڑھی ہے وہ گھر کی روایت ہے، یہ صحابہ کے بارے میں. اور روایت کہتی ہے کہ پیغمبر اسلام نے حسین کے اسی طرح ہمیشہ بوسے دیتے، بوسہ دیتے. پیغمبر نے خطاب چھوڑا تھا، حسین کو اٹھایا تھا. اگر میں اپنے پوتے بیٹے کو اٹھاؤں تو عیب ہے، اگر نبی اپنے نواسے کو بیٹے کو اٹھائے تو وہ شریعت پر یہ کیوں؟ اس لیے کہ اگر بیٹے کو میں اٹھاؤں گا تو یہ عیب ہے، لیکن اگر اس الماری میں قرآن رکھا اور نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ قرآن نیچے گرتے ہیں اور میں دوڑ کر قرآن اٹھاؤں تو کوئی بندہ یہ نہیں کہے گا کہ آپ مولوی صاحب نے یہ غلط کہا، کہنے کی یہ حق بنتا تھا چونکہ قرآن گرتا تھا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی نے جو حسین کو اٹھایا ہے حسین سمجھ کر نہیں، قرآن سمجھ کر، قرآن ناطق سمجھ کر، قرآن ناطق سمجھ کر بولنے والا تھا. لہٰذا صحابہ کے بارے میں حضور نے ایک مرتبہ نہیں متعدد مرتبہ اپنے اس نواسے کا تعارف کروایا. پورا مدینہ، علی گرام میں نے کل کی مجلس میں بھی یہ گزارش کی دن کا جو اشرف ہے، مدینہ گواہ تھا اس بات کا، ہر بندہ جانتا تھا کہ یہ وہی حسین ہے جو نانا کی پشت پر. جب حسین نے 28 رجب کو مدینہ چھوڑا، وہ لوگ مر نہیں گئے تھے، وہ لوگ زندہ تھے جو حسین کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے. پیغمبر اسلام اور مدینے کے لوگ جانتے تھے کہ یہ وہی حسین ہے جس کے لیے جنت سے لباس جنت سے آئے تھے امام حسین علیہ السلام. اور یہ بھی میری قوم کا بچہ جانتا ہے کہ آدم علیہ السلام جو ہمارے باپ ہیں، جب حضرت آدم کو اللہ نے زمین پر بھیجا تھا، جب جنت میں رہتے تھے تو جنتی لباس آئے، لیکن جب زمین پر بھیجا حضرت آدم کو تو ان سے کہا گیا کہ یہ جنتی لباس یہی اتار کر اور پتوں کے ساتھ پردہ بنایا تھا. حضرت آدم علیہ السلام پتوں کے ساتھ اپنے جسم کو ڈھانپا. جنتی اس جنت میں تھے تو جنتی لباس آئے، لیکن جب آدم زمین پر آئے تو اللہ نے کہا کہ یہ لباس جنتیوں کا لباس ہے، زمین پر نہیں جا سکتا. وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ حضرت آدم جنتی ضرور تھے لیکن جنت کے مالک نہیں تھے. حضرت آدم جنتی ضرور ہے لیکن جنت کے مالک نہیں تھے. جو جنت کا مالک تھا اس نے زمین پر بیٹھ کر جنت کے لباس، اس حسین چونکہ مالک تھا جنت سے لباس منگوایا. اور یہ کہہ کر منگوایا جبرائیل فرشتوں کا سردار، سب جتنے ملائکہ ہے تمام ملائکہ سے افضل فرشتہ جو ہے وہ حضرت جبرائیل ہے.
حالانکہ اللہ نے سارے فرشتوں کو عبادت کے لیے بھیجا ہے اور ہر فرشتہ اللہ کی عبادت کرتا ہے. جو رکوع میں ہے قیامت تک رکوع میں رہے گا, جو سجدے میں ہے قیامت تک سجدے میں. بات پہنچ رہی ہے نا؟ میں کوئی مشکل بات نہیں, آسان باتیں کر رہا ہوں. حسین سمجھانا چاہتا ہے فرشتوں کا سردار کیوں بنا جبرائیل؟ شاید اس کا ثواب یہ تھا کہ عبادت تو سارے کرتے تھے, لیکن جھولا جھلانے کے لیے حسین کا صرف جبرائیل ہی آتا. چکیاں پیسنے اس گھر میں صرف جبرائیل ہی آیا تھا. اس لیے اللہ نے تمام فرشتوں کا سردار بنایا. حسین نے جب لباس کا کھایا نا, اور جناب سیدہ نے کہا کہ کل درزی لے کر آئے, درزی لے کر آئے, تو باخدا جبرائیل فرشتہ ملائکہ کا سردار جب جنت سے حسین کے لیے لباس لے کر چلنے لگا, قدرت کی طرف سے آواز ہے جبرائیل جی رب جلیل درزہ زہرا کے اندر نہیں آنا, دروازے پر جا کر دستک دینا, دستک دینا, دروازہ کھٹکانا, اندر سے کوئی پوچھے گا کہ کون ہو, یہ نہ کہنا کہ میں جبرائیل ہوں. ہاں یہ نہ کہنا کہ میں جبرائیل ہوں, کہنا کہ انا خیرات الحسنین, میں حسنین کا درزی ہوں. جبرائیل سردار ہے ملائکہ کا. اپنا نام بدلا دینا اور سرداری پر فخر نہ کرنا, وہاں درزی بن کر گانا ہی دے لیے فخر کی بات ہے. اس لیے کہ وہ دروازہ جیسا ہے. حسین کو اللہ نے عزت ہی ایسے عطا کی. فرشتے نے اپنا منصب نہیں بتایا, درزی بننا قبول کیا اور سعادت سمجھی. جنت کے لباس پہن کر حسن اور حسین دونوں بھائی مسجد نبوی پیغمبر اسلام موجود ہے, صحابہ کرام موجود آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ نانا مختصر کرو, نانا آج عید ہے, عرب کے بچے نئے نئے لباس پہن کر. میں نے کہا کہ بچوں کو کبھی بھی اپنے جیسا بچہ نہ سمجھنا, اپنے بچوں جیسے نہ سمجھنا. ان کا ہر قول ہر فعل اس کے اندر حکمت موجود ہے. حسنین نے سواری کی خواہش کی. عرب کے بچے عید کے دن ہوتے ہیں نا, بچے سواریوں پر سوار ہوتے ہیں, آپ بھی ہوتے ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا والدین گھومنے گھمانے کے لیے بچوں کو لے کر جاتے ہیں, کوئی اونٹ کی سواری, کوئی گھوڑے کی سواری. تو یہ پرانی چیزیں چلی جاتی ہیں. نانا عرب کے بچوں کے پاس سواریاں ہیں, ہماری کوئی سواری نہیں. سواری چلتے کہاں؟ وہ شہزادے جو خود جوانان میں جنت کے سردار, جنتی لباس جن شہزادوں نے پہنا ہوا تھا. پیغمبر اسلام نے خطبہ چھوڑا, دونوں ہاتھ زمین پر رکھے, گھٹنے زمین پر, جس طرح ہم اپنے بچوں کو نہیں چلاتے, سواری بن کے آؤ میرے اوپر سوار. بخدا نبیوں کا سردار نبی, جس نبی کے سامنے سارے نبی جھک گئے, وہ نبی اپنے نواسوں کے لیے دونوں ہاتھ زمین پر, گھٹنے زمین پر, کہا آؤ شہزادو میں محمد تمہاری سواری, میں محمد تمہاری سواری سوار ہو. حالانکہ اگر نبی چاہتے نا تو پیغمبر کے گھر میں سواری موجود تھی, اونٹ موجود. اونٹنی سردار کی ناکہ بڑی مشہور ہے, ناکہ موجود تھی, منگوا سکتے تھے. کسی صحابی کو کہتے کہ جاؤ میرے نواسوں کو سواری چاہیے, اپنے گھر سے سواری لے آؤ, اونٹ لے آؤ یا گھوڑا لے آؤ. جناب علی سے کہتے ہیں یا علی تیرے بچے سواری پر مطالبہ کریں, جاؤ ان کے لیے سواری کا انتظام کرو. کوئی نہ لے کر آتا اگر نبی کہتے ہیں, خود جاتے تو منگوا سکتے تھے. یا رسول اللہ منگوائی کیوں نہیں سواری؟ کہا اس لیے کہ لباس وہاں کا, شہزادے وہاں کے, یہاں کی سواری یہاں نہیں چلے گی. سواری بھی کوئی چلے گی جو وہاں سے. لہذا پیغمبر اسلام خود ان کی سواری پر, اور دونوں بھائی دونوں شہزادے نانا کی پشت پر سوار ہوئے. جب سوار ہوئے باخدا کہنے کو تو یہ ایک واقعہ, لیکن اس کے اندر بڑا سبق ہے.
معصومہ لہجے میں، بچپن کے لہجے میں، وہ جس طرح بچے کرتے ہیں، لیکن ان کو عام بچوں کی طرح نہیں سمجھا. کہا نانا سواری تو مل گئی، لیکن نانا عرب کے جو بچوں کی سواریاں ہیں ان کی رسیاں بھی ہیں، ہماری سواری کی کوئی رسی نہیں ہے. مہار جس کو آپ کہتے ہیں، سواری کی ہوتی ہے نا، گھوڑے کی بھی ہوتی ہے، اونٹ کی بھی. یا رسول اللہ ہماری سواری کی کوئی رسیاں نہیں ہیں. پیغمبر اسلام نے اپنی زلفوں کو کھولا، وہ زلفیں جس کی اللہ نے قرآن میں قسمیں کھائی، واللیل اذا سجا، ان زلفوں کی اللہ نے قرآن میں قسمیں کھائی ہیں. پیغمبر اسلام نے اپنی زلفیں کھولی، کہا شہزادو یہ تمہاری رسیاں ہیں سواری، ایک طرف سے حسن ہے، دوسری طرف سے حسین ہے. اور ایک جملہ اور شہزادو نے کہا نانا یہ جو عرب کے بچوں کی سواریاں ہیں یہ بولتی، اونٹ بھی بولتا ہے، گھوڑا بھی بولتا ہے اپنی زبان. یا رسول اللہ نانا ہماری سواری بولتی نہیں. بخدا کتاب کے الفاظ ہیں، پیغمبر نے اسی طرح بولنا شروع کیا جس طرح حیوان بولتا. کس لیے؟ حسین ابن علی اپنے نواسوں کے لیے. اور جب سواری کی رسیاں ہاتھ میں تھی، جس طرف حسین چاہتے تھے سواری بولتی، جس طرف حسن چاہتے تھے سواری بولتی. نبی نے بتایا کہ میرے بعد شریعت اسی طرف جائے، نبی خود شریعت ہے نا، دین ہے. میرے بعد جس طرف حسین ہوگا اسی طرف شریعت اور دین. اسی حالت میں نواسوں کو اٹھائے ہوئے پیغمبر اسلام مسجد سے باہر نکلے مدینے کی گلیوں میں. لوگوں نے دیکھا حسین کو، حسن کو دیکھا، عجیب سوال. بلکہ حضرت عمر کا یہ قول بھی موجود ہے، نعم المرکب، یہ الفاظ موجود ہے، نعم المرکب، کتنی بہترین سواری. یہ حضرت عمر کا قول ہے کہ جب دیکھا نا نانا اور نواسے اس حالت میں، حضرت عمر نے بھی ساختہ کہا نعم المرکب، سبحان اللہ کتنی بہترین سواری ہے. پیغمبر نے دیکھا کہا ہے عمر تجھے سواری نظر آئی ہے، سوار نہیں، سوار نہیں دیکھے، یہ مجھ سے ہے میں سے. لہذا امام حسین کا مقام 28 رجب کو جب حسین نے مدینہ چھوڑا، مدینے کے وہ لوگ گواہ موجود تھے، وہ جانتے تھے کہ نبی کو اس نواسے کے ساتھ کتنی محبت اور کتنا چاہتے تھے. لیکن اس کے باوجود دکھ کی بات ہے بخدا لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ شیعہ روتے ہیں، ماتم کیوں کرتے ہیں، مجلس کیوں کرتے ہیں. ہم اس لیے کرتے ہیں کہ پیغمبر کے دنیا سے جانے سے ٹوٹل 50 سال کے بعد مسلمان تو اتنا بے غیرت ہو گیا کہ حسین زینب جیسی بہن کو لے کر گئے، اور تیرے اندر غیرت نہیں تھی کہ زہرا کا بیٹا ہم تیرے ساتھ کرتے ہیں، کیوں بیٹے اور بہنوں کو ساتھ لے کر گئے. کسی مسلمان نے حسین کا ساتھ اکیلا اپنی اہل بیت کو ساتھ لے کر بخدا مدینے جیسے شہر سے حسین روتا ہوا روتا ہوا حسین نکلا. اس لیے کہ جو حسین کے ساتھ بیویاں جا رہی تھی وہ عام بیویاں نہیں، مدینے سے چل کر مکے میں آئے. مکہ اس وقت بھی دین کا مرکز تھا، آج بھی دین کا مرکز، اللہ کا گھر ہے وہاں. اور قرآن میں اس کے لیے حکم ہے کہ وہاں جانور کو بھی اذیت پہنچانا حرام ہے. مکے کے اندر جانور کو بھی اذیت دینا، چونٹی کو بھی مارنا جو ہے وہ کفارہ ہے، حرام ہے، اجازت نہیں ہے. لیکن وہاں بھی یزید نے حاجیوں کی شکل میں حسین کے قاتلوں کو دیکھے، جس کی وجہ سے حسین نے 8 ذی الحج کو احرام کھول دی، عمرے میں تبدیل کر. روتا ہوا حسین مکے سے چلا. عمران کو کیسے حاجی ہو گئے جو بطول کے بیٹے کو قتل کرنے کے لیے آئے تھے مکے کے اندر، اور وہ بے غیرت حاجی تھے، بے غیرت لوگ تھے. اصل
اور ہنس ہنس کر کہتے تھے کہ دیکھو اسے زینب جیسی بہن کو لے کر جنگلوں میں جاتا نانا کے ساتھ اتنی محبت تھی حسین کو، لیکن حسین یہ بھی جانتے تھے کہ جہاں نانا مجھ سے محبت کرتے ہیں مجھ سے زیادہ میرے نانا کو دین پیارا ہے، دین سے محبت میرے نانا کو ہے، لہذا اس دین پر جب مشکل وقت آیا تو پھر نانا کے بعد یہی حسین اپنی قربانیاں اپنی اہل بیت کی قربانیاں حکم دیا گیا ہے سردار علی اکبر کی مصیبت کے چند جملے شہادت میرے بس میں نہیں ہے، میں سید کو نہیں پڑھ سکتا۔ نانا سے اتنی محبت ہی نہ جب حسین کے نانا دنیا سے چلے گئے امام حسین نے ہر وقت نانا کے لیے اداس رہتے تھے، ہر وقت نانا کے لیے اداس رہتے۔ ایک شام کو نماز شام کے بعد مصلی عبادت پر بیٹھ کر حسین نے اللہ کی بارگاہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتی اور دیکھ کر کہتے ہیں میرے اللہ تیری ذات گواہ ہے مجھے اپنے نانا سے جتنی محبت ہے، میرے اللہ کا نانا کے بغیر بے چین رہتا تھا، میرے اللہ مجھے کوئی ایسا بیٹا عطا کر جو صورت میں سیرت میں تیرے نبی جیسا مختصر کرتا۔ اللہ نے حسین کی دعا کو قبول کیا، علی اکبر جیسا بیٹا آتا تھا جو صورت میں سیرت میں اس لیے علی اکبر کی شہادت کم پڑھتا ہوں کیا کرنا پڑتا ہوں کہ اگر علی اکبر کی شہادت پر ہمارا گریہ بلند نہ ہوگا پھر حسین کو تکلیف ہوتی ہے مولا۔ کربلا میں ایک مجتہد جو ذریعے امام حسین پر شہادت کرتے تھے علی اکبر، ایک دن انہوں نے شہادت پڑھی اور شہادت پڑھ کر گھر چلے گئے اور جا کر سو گئے، رات کا وقت تھا، عالم خواب میں دیکھا ایک بی بی ہے جس نے سیاہ رنگ کا لباس پہنا ہوا، ماتھے پہ موت کی پٹی ہے اور آواز دے کر کہا شاہ آج کے بعد حسین کی زری پر علی اکبر کی شہادت نہ پڑھنا، میرے اکبر کی شہادت نہ پڑھنا۔ کیوں بھی میں نے کوئی غلط روایت پڑھی ہے؟ کہا نہیں، تو نے روایت غلط نہیں پڑھی، تو پڑھ کر آگے گھر سو گیا ہے نا، جب سے تم نے علی اکبر پڑھا ہے نا میرا حسین قبر میں بے چین ہے، میرا حسین قبر میں بے چین ہے۔ نانا کی صورت اور سیرت جیسا بیٹا اللہ نے عطا کیا علی اکبر، نام علی حسین کی جتنی بھی اللہ نے حسین کو اولاد دیے تین بیٹے ہیں، تینوں کے نام علی تھے، علی اکبر، علی زین العابدین، علی اصغر۔ یہ علی اکبر جو ہے بچپنا ہے سرکار کا، میں ایک جملہ بتانا چاہتا تھا، بچپنا تھا سرکار علی اکبر کا۔ ہر جمعے کی نماز میں امام حسین اپنے اس بیٹے کو مسجد نبوی میں لے کر جاتا اور اعلان کر کے کہتے تھے کہ لوگوں جس نے میری نانا کو نہیں دیکھا نا وہ میرے علی اکبر کو دیکھے، مثل پیغمبر بخدا مدینے سے باہر کے لوگ، دور دور دیہات سے لوگ جمعہ پڑھنے صرف اس لیے آتے تھے کہ جمعہ بھی پڑھ لیں گے اور علی اکبر کی زیارت بھی کر لیں گے، نبی سمجھتا تھا، اتنا مشابہ تھے پیغمبر اسلام۔ یہی علی اکبر 18 سال کی اے شباب تھا علی اکبر کا جب کربلا کا واقعہ ہوا، 10ویں محرم کی رات آئی، شب عاشور، یہ جو رات آج آ رہی ہے اللہ کرے ہم سب کو یہ رات نصیب ہو، یہ قیامت کی رات ہے مولا۔ یہ حسین سے پوچھو کہ یہ رات حسین پر کیسے ہوئی، مختصر کرو۔ صبح کا وقت ہوتا تھا، آزان صبح کا، جناب علی اکبر کو حسین نے آواز دیا اکبر، جی بابا، اکبر میری بہنوں کی خواہش ہے آج آخری آذان علی اکبر میں
مولا آپ کی آئی قبول کریں، کوشش کرنا شہزادے کی مصیبت کے چند جملے پڑھ گئے۔ اکبر میری بہن میں چاہتی ہے آخری آزان علی اکبر دے۔ علی اکبر کہتے ہیں بابا آپ زمانے کے امام ہیں، میں انکار نہیں کر سکتا۔ بابا آپ کی بہنوں کی خواہش ہے، میری بھی ایک بہن مدینے میں رہے، فاطمہ صغریٰ۔ بابا آپ زمانے کے امام ہیں، میں آزان دیتا ہوں، آپ ہوا کو حکم دے میری آواز مدینے پہنچائے میری بہن کو۔ بس علی اکبر نے آزان دی، حسین نے ہوا کو حکم دیا میرے اکبر کی آواز مدینے پہنچاؤ۔ بس ادھر علی اکبر نے کہا نا کہ اللہ اکبر، ادھر مدینے میں جناب صغریٰ تڑپنے لگی، یہ کہتی ہے نانی ام سلمہ میرا اکبر آ گیا ہے۔ ایک مرتبہ گھر میں دیکھا اکبر نظر نہیں آیا نا، دوڑتی ہوئی نانا کے روزے پر آئی، دیکھا چراغ بجھا ہوا تھا، رو کر کہتی ہے نانی لگتا ہے میرا اکبر مارا، میرا اکبر نہیں آیا۔ ایسا ڈالو جب علی اکبر میدان کی طرف جانے لگے نا، حسین نے کہا اکبر پھوپھیوں کو سلام کرتا تھا، خدا یہ وہ شہید ہے، مختصر کرو یہ وہ شہید ہے۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ جب علی اکبر خیمے سے نکلتے نا، کئی مرتبہ خیمے کا پردہ اٹھتا ہے پھر گرتا ہے، اس لیے کہ جب اکبر نکلنے لگتا ہے نا، کوئی نہ کوئی بی بی اکبر کا دامن پکڑ لی تھی، اکبر دور نہ جا، یہ وہ شہید ہے۔ جب خیموں سے نکلنے لگا بیویوں نے پتھروں کا ماتم کیا تھا، بیویوں نے پتھروں کا ماتم کیا تھا۔ ختم کروں آخری روایت سے میں، جناب علی اکبر کا گھوڑا جب خیمے سے نکلا نا آخری مرتبہ جب گھوڑا نکلا، چاند کا جب گھوڑا چلا تھا کہ ایک مرتبہ پیچھے سے ایک ضعیفہ نے آواز دی اکبر ذرا رک جا۔ علی اکبر رکے، کہا گھوڑے سے نیچے نہ اتر، میں اترنے کے لیے نہیں لے آ گئی تھی، ذرا اکبر پیچھے مڑ کر دے۔ اکبر نے مڑ کر دیکھا، کیا دیکھتے ہیں سجاد کی قبر جھکی ہوئی، ہاتھ میں عصا، آواز دے کر کہتے او میرا علی اکبر بھیا، او میرا قریب جوان بھائی، مجھ غریب کو بھی ملتے جاؤ۔ ہاں ڈالو۔ حسین نے علی اکبر کو گھوڑے پر سوار کیا، علی اکبر کا گھوڑا مقتل کی طرف چلا، چند قدم چلا تھا، علی اکبر نے پلٹ کر دیکھا، حسین پیچھے پیچھے آئے، حسین گھوڑے کے پیچھے آئے، ایک مرتبہ گھوڑا رکا، علی اکبر دیکھ کر کہتے ہیں بابا اجازت نہیں ہے، حسین کہتے ہیں اجازت ہے، کہا بابا پھر میرے پیچھے کیوں آتے ہو؟ اس وقت حسین دیکھ کر کہتے ہیں کاش علی اکبر تیرا بھی کوئی جوان بیٹا ہوتا، تیرا بھی کوئی جوان بیٹا ہوتا اور میں دیکھتا کہ تمہارے دل پر کیا گزرتی ہے۔ اکبر جاؤ، اور راوی کہتا ہے کہ اکبر کا گھوڑا چلا، اب حسین نے گھوڑے کے پیچھے پیچھے چلنا شروع کیا، راوی کہتا ہے اکبر کے گھوڑے نے دوڑنا شروع کیا، حسین نے دوڑنا شروع کیا۔ کربلا کا غریب جب دوڑتے دوڑتے تھک گیا نا، اب حسین کبھی دائیں طرف گرتا ہے کبھی بائیں طرف گرتا ہے، علی اکبر کا گھوڑا دوڑ رہا تھا، دوڑتے ہوئے گھوڑے کی لگام میں ایک بی بی کا ہاتھ آیا اور آواز دے کر کہا اکبر پیچھے مڑ کر دیکھ میرا حسین، ماتم حسین